الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي وأحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله به فرجا. رواه أحمد وابن حبان. یہ چند احادیث جن میں انتہائی جامع دعاؤں کا ذکر ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. دعا تو ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے شرائط اور آداب بڑی تفصیلی بیان کی محتاج ہیں، لیکن ان احادیث کے حوالے سے دو باتوں کا تذکرہ ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں انسان کی نفسیات کا اور انسان کی حاجات اور ضروریات کا جو اس کے دل میں جو تمنائیں اور جو آرزویں انگڑائیاں لیتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید مجھے ہی اس کا پتہ ہے اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ میری ہی تمنا ہے، میری ہی آرزو ہے. تو ان دعاؤں میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو خالق ارض و سما ہے، وہ ہمارے نفسیات، ہماری خواہشات، ہماری تمناؤں اور ہمارے دل کے معمولی تصورات اور خیالات سے ہم سے زیادہ واقف ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے پیدا کیا اسے پتہ نہیں ہوگا؟ اللہ تو باریک بین اور خبردار ہے، اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا کیا تمنائیں اور کیا کیا آرزویں یہ مچلتی رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید وہ تمنائیں، وہ آرزویں جن کو ہم بہت بڑی بڑی چیزیں سمجھتے ہوں اور اپنی کامیابی کے لیے اس کو ایک بڑا معیار اور بلند معراج سمجھتے ہوں، تو کبھی ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید ایک وقت میں جو میں اللہ سے وہ چیز مانگتا تھا وہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں تھی اور مجھے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے تھی. اور کبھی کبھی انسان اپنی آرزوؤں میں تبدیلی بھی کر دیتا ہے
کبھی کبھی اپنی تمناؤں میں اور اپنی دعاؤں میں ترمیم اور اضافہ اور کمی بیشی کی بھی ضرورت محسوس کرتا ہے. شاید ایک چیز بار بار انسان مانگتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ اس میں مجھے تبدیلی کرنی چاہیے. اقبال رحمہ اللہ کا بھی ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے دیا تھا. اس نے بڑے اچھے پیرائے میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو کبھی کبھی انسان ایک چیز کو، ایک تمنا کو بہت بڑی حسرت بھری نگاہ سے اس کو پوری کرنے کے لیے زور لگاتا ہے، مانگتا بھی ہے، کوششیں بھی کرتا ہے، لوگوں سے دعائیں بھی مانگتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ تگودو بھی کرتا ہے. لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا کہ شاید ایک چیز جو اور چیز تھی وہ اس سے زیادہ میرے لیے ضروری تھی، اور اس کے بجائے مجھے فلان چیز مانگنی چاہیے تھی. تو اللہ رب العالمین جو رحمان و رحیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اپنی رحمت کی بنیاد پر ہماری اس میدان میں بھی دستگیری کی ہے. دستگیری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر سڑک پار کراتے ہیں اور وہ ہاتھ چھڑانا چاہتا ہے لیکن آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا تو بچہ ضائع ہو جائے گا، مصیبت میں اور تکلیف میں آ جائے گا، مبتلا ہو جائے گا. اسی طرح اللہ اور رسول نے ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ کیا اور بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھی متوجہ کیا. ہمارے دل کی جو آرزویں ہیں ان کی بھی اصلاح کر دی. یہ دعائیں جو ہمیں سمجھائی گئی ہیں، ان دعاؤں میں گویا ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین بتایا گیا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور آپ کی تمنائیں کیا ہونی چاہیے. ان میں کوئی خاص چیز نہیں مانگی گئی ہے، جتنا جو خاص اسپیسیفک کوئی کسی چیز کا نام لے کر. اس میں ساری دعائیں جامع قسم کی دعائیں، عمومی قسم کی دعائیں ہیں. لیکن ان عمومی دعاؤں میں ایک تو ہماری زندگی کی ترجیحات کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. جو چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس چیز کے لیے آپ نے خود بھی جدوجہد، آپ نے خود بھی اپنے طور پر جدوجہد کرنی چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ ایک چیز بس مانگنے پر ہی اکتفا کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں. گویا کہ دعائیں ایک طرف انسان کی ترجیحات کا رخ متعین کرتی ہیں اور دوسری طرف اس کی ترجیحات بھی متعین کرتی ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور ان ترجیحاتوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ انسان کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ دیکھو میرا رب میری ضرورتوں اور میری حاجتوں اور میری آرزوؤں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے. وہ رب یقیناً رحمان و رحیم ہے جس نے میری دستگیری اس میدان میں بھی کی ہے کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے. اور پھر اس بات سے بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی وحی اور اللہ ہی کی ہدایات کے تحت ہمیں دعائیں سمجھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے اور میرے بندے مجھ سے مانگتے رہے اور میں ان کو دیتا رہوں. اللہ دینے سے خوش ہوتا ہے اور انسان سے اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ وہ مانگتا رہے. اور ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ بندگی کا ایک اظہار ہے اور بندے کو بندگی کا اظہار ہونا چاہیے. بندے کو اس بات کا اظہار کرنا چاہیے بار بار کہ میں بندہ ہوں. اور اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ اپنے بندے سے جس بات پہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندگی کا اظہار کرتا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اب سجدے میں سب سے زیادہ بندگی کا اظہار ہے. انسان اپنا سر جو اس کی جسم میں زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی پہچان ہے، انسان کی پہچان سر سے ہوتا ہے، تو وہ سر انسان بالکل ایک زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے اپنے رب کے سامنے. تو جیسے وہ زمین پر اور فرش پر اپنا سر رکھ دیتا ہے تو عرش پر اس کی بات سنی جاتی ہے. عجیب قسم کا ایک توافق اور تناسب ہے کہ عرش پر بات لے جانے کے لیے، عرش کو اپنی بات سنانے کے لیے آپ جتنا زمین کی طرف جھکیں گے
اتنا ہی آپ کی بات اوپر سنی جائے گی. تو یہ بندگی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. جب وہ بڑی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. جب بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے تو وہاں بندگی کا اظہار ہوتا ہے, وہاں بندے کا نام آتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ تھا, ایک بہت بڑا مقام تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی اور جنت کی سیر کرائی گئی. لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عبد کا لفظ استعمال کیا, وہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا, میرا بندہ ہے. تو بندے کے لیے بندگی اور بندگی میں سب سے زیادہ عجز اور انکساری کا اظہار, تواضع کا اظہار, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. باقی رہی یہ کہ دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. بندے کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ مجھے بندہ رہنا چاہیے اور مجھے بندگی سیکھنی چاہیے, اور بندہ یہ بات کبھی بھی ذہن میں نہ لائے کہ میں خدا کو خدائی کے آداب سکھا دوں. اللہ کو ربوبیت کے آداب سکھانا یہ بندے کا کام نہیں ہے. بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ انسان بندے کو سکھائے کہ تو اپنا بندہ اس طرح پال. بندہ پروری کا یہ طریقہ ہے, بندہ پروری کے طریقہ اللہ خود جانتا ہے. جب انسان بندہ بن جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بندگی کے طریقے سیکھے. باقی بندہ پروری کے طریقے وہ رب کو پہلے سے معلوم ہے. وہ رب جانتا ہے کس بندے کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پرورش کرنی ہے, اور وہ بندہ وہ پرورش کرتا ہے, وہ ہے رب. اللہ کی صفات میں جو 3 الفاظ ہیں بہت زیادہ نمایاں ہیں, ایک رب اور ایک رحمان اور رحیم. تو بندے کو اس بات پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا رب رب ہے. رب کا مطلب ہے کہ وہ انسان کی تربیت کرتا ہے, بندے کی تربیت کرتا ہے, بندے کو پالتا ہے, اس کو اوپر لے جانے کے لیے وہ تمام ضروریات مہیا فرماتا ہے, وہ تمام چیزیں مہیا فرماتا ہے جو اس کو اوپر لے جانے کے لیے ضروری ہے. یہ بندے سے رب زیادہ جانتا ہے. تو بندگی چو گدایا بشرط مزد مکن. گداؤں کی طرح مزد اور اجرت کے بدلے میں تو بندگی نہ کر کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دانت, کہ اللہ تعالیٰ خود بندہ پروری کو جانتا ہے, وہ مالک ہے, وہ جانتا ہے بندے کی پرورش کیسے ہوتی ہے. تو دعائیں مانگنا ہمارا کام ہے, اور دعائیں قبول کرنا یا نہ کرنا اور کس صورت میں دعائیں قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. خود اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بندگی کریں. باقی بندہ پروری کیا ہے اسے رب پہ چھوڑنا چاہیے. یہ بطور تمہید میں نے چند باتیں عرض کر دی تاکہ ہمیں دعا اور ان چیزوں کے مانگنے, اب جو چیزیں ہمیں مانگنے کی تلقین کی گئی ہے, سمجھائی گئی ہیں, اب ذرا ان پہ نظر دوڑائے. حضرت معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے, انصاری صحابی, اور فقیہ امت ہے. صحابہ کرام میں جو فقیہ اور گہرے علم رکھنے والے صحابہ تھے ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ لوگوں میں صف اول میں شمار کیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ لوگ تھے جو حد درجہ گہرا علم اور گہری بصیرت رکھنے والے تھے, خاص کر قضاء کے معاملات میں, فیصلوں کے معاملات میں, فقہی معاملات میں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. یہ ہاتھ پکڑنا متوجہ کرنے کے لیے ہے, کسی کا ہاتھ پکڑنا تو متوجہ کرنے کے لیے. وقال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاذ واللہ انی لاحبک, اللہ کی قسم یقیناً میں تم سے محبت رکھتا ہوں. اللہ کی قسم یقیناً میں تم سے محبت رکھتا. پہلے ایک تو قسم کھائی, حالانکہ قسم کے بغیر بھی لوگ بات مان لیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو سمجھایا. واللہ انی لاحبک. جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ انی اور لا کا مطلب کیا ہے, اس سے زیادہ تاکید نہیں ہو سکتی کسی بات میں. کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے اس سے زیادہ تاکید نہیں ہو سکتی. معاذ بن جبل کو شک نہیں تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے وہ تمام تاکیدات لاتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گہرائیوں سے جو محبت نکلی ہوئی ہے اس کا پورا پورا اظہار ہو جائے. یہ وہ ایک محبت کا اظہار ہے, کسی شک کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہے. واللہ انی لاحبک. تو معاذ بن جبل کا
ذہن اور فکر اور اس کا دل اس وقت آسمان کی کتنی اونچائی پر ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے حق میں یہ کلمات نکلے. فقال، اور پھر دوبارہ فرمایا، اسی کا یا معاذ تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں. اور نصیحت کے لیے وصیت کا لفظ اس لیے عرب لاتے ہیں، اور قرآن میں بھی وصیت کا لفظ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جب ام کنتم شہداء اذ وصى بها ابراہیم، تو ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تاکیدی بات، ایک قبیلے کا بزرگ یا خاندان کا کوئی بڑا یا کوئی بھی واعظ اور ناصح اور خیرخواہ شخص جب کسی کی کوئی بات کہتا ہے تو اس کی تاکید کے لیے عربی زبان میں وصیت کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم بھی وصیت فرماتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وصیت جس طرح ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت جو بات وہ کہتا ہے، اس کے لیے بھی وصیت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک تاکیدی بات ہے، ایک اہم بات ہوتی ہے جو پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے اس کو ذکر کرتا ہے کہ یہ بہت میری پوری زندگی کا ایک تجربہ ہے، ایک نچوڑ ہے. اسی کا یا معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، ایک تاکیدی بات کرتا ہوں کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات مانگنا اور یہ دعا مانگنا مت بھولو. لا تدعن، بالکل نہ چھوڑو، بالکل نہ چھوڑو. نماز کے آخر میں آپ سجدے میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، اور جب آپ تشہد پڑھ چکے ہوں اور پھر درود پڑھ چکے تو درود پڑھنے کے بعد جب جس مرحلے پر ہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اس دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہونی چاہیے. تو یہ دعا ضرور پڑھو. وہ بات کیا ہے؟ تقول، تم یہ کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور معاذ بن جبل بھی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کہ انہوں نے امت کے سامنے یہ بات کھول لی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی وجہ سے یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ساری امت ہی کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب، اللہم، یا اللہ، اے میرے مولا، اعنی، میری مدد فرما، علی ذکرک، کہ میں تجھے یاد رکھوں، و شکرک، اور میں تیرا شکریہ ادا کروں، و حسن عبادتک، اور میں تیری عبادت بہتر طریقے سے کروں. اب یہ تینوں باتوں پر غور کرنے سے پہلے اس بات پہ غور کر لے کہ اللہم اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما. اب سب سے پہلے اس کو یہ سمجھایا گیا کہ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تیرے شامل حال تو پھر بات آسان ہو جاتی ہے. اللہ سے مدد مانگ. یہ بھی کہا جا سکتا کہ مجھے توفیق دے، اللہم وفقنی ان اذکرک و ان اشکرک، اے اللہ مجھے توفیق دے، یہ بات بھی ہو سکتی تھی. لیکن یہ بات کہ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، بس میں تو بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، میں تو تیری مدد کا محتاج ہوں. ہر معاملے میں تیری بندگی کرنے کے لیے بھی میں تیری مدد کا محتاج ہوں. اور میں جو تین چیزوں میں تیری مدد چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اعنی علی ذکرک، کہ میں تجھے یاد رکھوں. یہ ذکر، اس کا مطلب دل میں بھی یاد رکھنا ہے، زبان میں بھی یاد رکھنا ہے، اور عمل میں بھی یاد رکھنا ہے. دل میں بات نہ ہو، دل میں آپ اللہ کو یاد نہ رکھتے ہو تو صرف زبان سے یاد کرنا نہیں. زبان بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کو، اپنی زبان بھی آپ اس میں رطب اللسان ہونا چاہیے. رطب اللسان، آپ کی زبان اس پہ تر ہونی چاہیے، اس ذکر پہ تر ہونی چاہیے بار بار. اور ایسے انداز سے آپ اپنے اوقات کو اس طرح کہ آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے نام، استغفار، تسبیحات، اس طرح کی چیزوں کو اپنی زبان پر جاری کر دیں تاکہ آپ کی زبان، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. انسان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ ذکر کے مقام سے اور ذکر کی فضیلت سے آگاہ ہوں تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی
خاموش ہونا پسند نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان چلاتے رہیں، ممکن ہے آپ غور بھی کرتے رہوں۔ دل کے ذکر کا معنی ہے غور و فکر اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں غور کرنا، فکر کرنا، کائنات میں غور و فکر کرنا، اس کا الگ ایک مطلب، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن زبان بھی آپ کبھی کبھی زبان پر بھی آپ اس کا تذکرہ کرتے رہیں، اسی وجہ سے تو ذکر کو ذکر کہا جاتا ہے کہ اس پہ زبان بھی رطب اللسان، آپ کی زبان اس پہ تر ہونی چاہیے۔ اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو ذکر صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر بھی، اور کرتے وہ کچھ ہیں جو نہ اللہ مانتا ہے نہ رسول مانتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يُطِعْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ، جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، اگرچہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا رہے لیکن وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جس چیز سے رکنے کی اسے حکم دیا گیا وہ سے رکتا نہیں ہے، جو فرائض ان کے ذمہ لگائے گئے ان فرائض کی پابندی نہیں کرتا، تو وہ ذاکر نہیں ہے۔ تو ذکر میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ اطاعت کر رہے ہوں، اگر آپ بات مان رہے ہو تو شاید آپ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ نہ ہو، تب بھی آپ ذاکر ہیں۔ اگر آپ غور و فکر اللہ تعالیٰ کے کائنات میں اور احکام میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں آپ غور و فکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے صفات میں غور و فکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اس کائنات سے دلائل فراہم کرتے رہے، تو تب بھی اگر آپ کی زبان نہ بھی چلتی ہو، آپ کے دل اور تصورات میں یہ باتیں ہوں، تب بھی آپ ذاکر ہیں۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں اور آپ فارغ بیٹھے ہوں اور آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ ہے، تب بھی آپ ذاکر ہیں۔ تو کوئی موقع، کوئی لمحہ آپ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں۔ ذکر سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ تو ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف زبان چلاتے تھے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ تینوں باتیں، ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہونی چاہیے۔ وَشُکْرِکَ، اور میری مدد فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ اب دیکھیں نا، شکریہ آدمی نعمتوں پر ادا کرتا ہے، لیکن مصیبتوں پر تو لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ جس کے ذمن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نعمت عطا فرما، اور نعمتیں زیادہ بھی اس لیے ہوتی ہے اور نعمتوں کی قدر بھی یہی ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دے۔ تو اے اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر دوں۔ اور شکریہ آدمی ادا کرتا ہے نعمتوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی نعمتیں دینے میں میری مدد فرما۔ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا طریقہ بتایا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی مانگنی چاہیے۔ اور وہ حسن عبادتک، میں تیری عبادت بھی کروں اور عبادت میں سب سے بہتر عبادت کروں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ترجیحات ہونی چاہیے۔ عبادات تو بہت زیادہ ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہے، لیکن نیکیوں میں ترجیح کن نیکیوں کو حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی چاہیے اس بات میں۔ ایک موقع پر شاید انسان یہ سمجھے، آج میں وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب دیکھ رہا تھا، کیمیائے سعادت، ان کی کتاب ہے کیمیائے سعادت، تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک جگہ پہ انہوں نے ذکر اور اپنے دل کی اصلاح اور اس میں اتنا تک آگے گئے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ بھوکا رہنے کو ترجیح دو، بے خوابی کو ترجیح دو، لوگوں سے بالکل کٹ کے رہو۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کتاب بند کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ لوگوں کی اصلاح کی پھر کیا صورت ہوگی۔ چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس کا ایک موقع ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ موقع سب سے بڑھ کر جو نیکی ہے وہ کیا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہوں تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی تکلیف بھی ہوگی، لوگوں سے آپ ایسی باتیں سنیں گے جو آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے موافق نہ ہوں گی، اور شاید وہ آپ کے حق میں کوئی ایسی گستاخیاں بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی کونے کھردرے میں بیٹھ جائیں اور صرف اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف سے آپ کو اذیت تو نہیں ملے گی، لیکن اس اذیت پر جو صبر آپ کریں گے اور جو برداشت کریں گے اس کا جو اجر ہوگا، اس اجر سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ وہ کسی کونے میں بیٹھ کر آپ کو وہ اجر نہیں مل سکتا۔ الذی یخالط الناس، وہ فرد، وہ آدمی جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور مل جل کر رہنے میں ان کی طرف سے تجھے جو اذیت پہنچتی ہے اس پر تم صبر کرتے ہو۔
خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، یہ اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے گل مل کر نہیں رہتا اور اس کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، اس کی شاید اس کے دل کی صفائی اور اس کے کرامات اور اس کے سامنے کچھ روشنیاں اور کچھ چیزیں تو ہوں گی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اس سے ہم انکار نہیں کریں گے۔ کچھ چیزیں اس کو اس کے دل کی تسلی کے لیے کچھ چیزیں شاید ظاہر ہو جائیں گی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں گی جو ابھی آپ کو میں نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق کھانے اور پینے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ پرانے ادب، اردو ادب میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، تو وہ کئی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بہن کی شادی ہوگی تو دوسری بہن نے اس سے کہا کہ شادی کیا ہوتی، بیاہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ خاموش کہتے کہ بتا دوں گی۔ تو پھر جب دوسری بہن کی شادی ہو گئی تو اس نے، بڑی نے اسے کہا بیاہ ایسی ہوتی ہے، شادی ایسی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہ بیان نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جاتی، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں، اور انبیاء جو انسانوں میں سب سے عظیم شخصیتیں تھی، انہوں نے کسی کونے کوردرے میں بیٹھ کر صرف اپنی فکر کی یا امت کی فکر کی اور امت کی اصلاح کی۔ امت نے ان کو پتھر بھی مارے، گالیاں بھی دی، پاگل اور دیوانے بھی قرار دیے، گھروں سے بھی نکال دیے، لڑائیاں بھی لڑی، تکلیفیں بھی دی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ ایک مومن کو پلے باندھنی چاہیے کہ نہیں، مجھے صرف اپنی اصلاح کی نہیں، مجھے دوسری کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی، یہ اپنی اصلاح ہوتی ہے نا، جب آپ کو لوگ کہا جاتا ہے کہ آپ بات تو کرتے ہیں لیکن آپ کے عمل میں یہی چیز ہے، یہ آپ کی اصلاح ہے نا۔ جب آپ اصلاح کے لیے نکلیں گے تو لوگ آپ میں خامیاں ڈھونڈیں گے، پھر آپ خود اپنے اندر اتنی خامیاں نہیں ڈھونڈ سکتے جتنے خامیاں لوگ آپ کے اندر ڈھونڈیں گے۔ پھر آپ کی زندگی، پوری کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوگی، پھر آپ کو لوگ کہتے ہیں تمہاری یہ حرکت، تم نے وہ بات جو ادھر کی، تم نے وہ لفظ جو کہہ دیا، تم نے ادھر پاؤں اس طرف رکھا، تم نے ادھر اس طرف دیکھا، تم نے ادھر یہ کیا۔ تو یہ لوگ آپ کی، لوگ چاہتے ہوئے اصلاح کی نیت سے ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کی اصلاح کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ گل مل کرنے سے جو اصلاح تمہاری ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے الگ بیٹھ جائیں۔ وہ حسن عبادت میں یہ بنیادی بات ہے کہ آپ کو یہ توفیق بھی ملے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بھی مدد کرے کہ کس دور کے اندر، کس وقت کے اندر اسلام کی کون سی خدمت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسلام کی تو کئی خدمتوں کی کئی، یہ بھی ایک خدمت ہے نا کہ آپ صبح گھر سے اٹھیں اور جو یتیم، فقیر، اپاہج اور لنگڑے لولے اور جو محتاج لوگ ہیں ان کے گھر میں سبزیاں بانٹتے رہیں، اور ٹماٹر اور پیاز لے کر ایک بہت بڑا بوجھ لے کر لوگوں کے گھروں میں دستک دیتے رہیں، اور کہتے ہیں کہ جی تم پیاز و ٹماٹر خریدنے کے لیے گھر نہیں جا سکتے، تمہارے گھر میں کوئی فرد نہیں ہے تو میں لے کر آئے۔ یہ بھی ثواب کا کام ہے، مطلب ثواب کا کام، یہ بھی ثواب کا کام۔ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کر سکتے ہو تو وہ یہ کر لے، لیکن اگر کچھ لوگ اس کے سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہتر فائدہ پہنچانا یہ کیا ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی جائے۔ انسانوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو جہنم سے نجات دی جائے۔ اسی لیے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو قرآن نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، دنیا کی گرمی سے تو ہر آدمی اپنے بچوں کو بچاتا ہے، ان کے لیے پنکھے، جنریٹر، اے سی اور فلان کا انتظام یہ تو ہر باپ کرتا ہے، اور یہ بھی ایک خدمت ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن جہنم سے کتنے باپ ہیں کہ اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، وہ حسن عبادت، یہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے اور ہماری مدد اس معاملے میں فرما کہ عبادات کے تو کئی طریقے ہیں، کئی چیزیں ہیں، لیکن ہم بہتر عبادت وہ کون سی ہے جو اس دور میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، یہ رہنمائی فرمائی جائے۔ اور پتہ چلا کہ یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ غیبی طور پر انسان کی براہ راست رہنمائی فرماتا ہے۔ براہ راست رہنمائی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خواہ کوئی بڑا فتویٰ موجود ہو، کوئی بڑا فتویٰ، کوئی بڑی کتاب، کوئی بڑی تقریر، کوئی بڑا درس، کوئی بہت بڑی رہنمائی کے لیے کوئی بڑا نظام، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہونا چاہیے کہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن انسان خود اپنے رب سے پوچھے، اپنے رب سے مانگے کہ اس دور میں مجھے بتا کہ میں ان مختلف، جس بھی گروہ کے پاس آپ جائیں گے، جس بھی شخص کے پاس آپ جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا کہ بھئی اس دور میں تو دین کا یہی کام ہے۔ اور مجھے لطیفے کے طور پر وہ بات بار بار یاد آتی ہے، میں آپ کے سامنے ایک دفعہ بتائی بھی تھی۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے،
وہ کہتے تھے اس دور میں بس وللضالین کہو، بس یہ فتنوں سے بچنے کا اور جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ، بس وللضالین کی بجائے وللضالین نہ پڑھو، وللضالین پڑھو۔ بس اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں باقی سارے کام حل ہو چکے ہیں، بس صرف ایک کام باقی ہے، وہ کیا ہے کہ دعات کی بجائے زوات پڑھو۔ تو یہ بھی ایک اس کے ذہن میں پتہ نہیں کوئی بات تھی۔ تو اس طرح لوگ آپ کو کسی ایک طرف لے جائے گا، کوئی کسی دوسری طرف لے جائے گا۔ آپ اللہ سے مانگے، اے میرے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میرے مولا میرے رب مجھے بتا کہ تیری رضا کے لیے تیری بندگی کا سب سے بہتر طریقہ اس وقت کون؟ مجھے پتہ ہے فرائض کیا ہے، مجھے پتہ ہے حرام کیا ہے، ان سے بچنے کی، لیکن اس زمانے میں اور اس دور کے اندر میں کون سا وہ کام کر لوں جو تیری رضا اور تیری بندگی کا سب سے اچھا اظہار ہو، جو تو سب سے اس سے راضی ہو۔ یہ تین باتیں رواہ ابو داود والنسائی و احمد۔ اسی طرح شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں کہ میں شریعت پر ثابت قدم رہوں، الثبات فی الامر، دین کے اوپر ثابت قدم رہوں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدم رہنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی ادھر ادھر نہ دیکھے۔ شاید کوئی چیز ایسی ہو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی اچھی چیز ہے اور بہت بڑی مثالی چیز ہے اور بہت بڑی بہترین چیز ہے، لیکن ہم نے تو ایک راستہ اختیار کیا، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ لوگ کہیں گے سوشلزم بڑی اچھی چیز ہے، کوئی کہتے ہیں سیکولرزم بڑی اچھی چیز ہے، کوئی ادھر سے نعرہ لگائے گا بھائی نیشنلزم بڑی اچھی چیز ہے۔ ہم ادھر ادھر اس میں نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے، بس یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، کہ ہمیں کسی ازم شزم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اور ہدایت پر عزیمت اختیار کرنے، رخصتوں کی بجائے عزیمت اختیار کرنے، اور اس پر ڈٹ جانے کی، ایمان پر ڈٹ جانا، اور ایمان کے ساتھ ایمان کے ان کاموں پر ڈٹ جانا جو صاحب عزم لوگوں کے کام۔ ان ذالک لمن عزم الامور، کچھ چیزیں ہیں جو رخصتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے بندوں کے لیے آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن کچھ ایسے کام بھی ہے صحابہ کرام نے جو اتنی بڑی قربانیاں دی ہے، ان کو پتہ تھا کئی چیزوں میں۔ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن حذافہ السہمی، رومیوں نے اسے گرفتار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو اس کو جیل میں ڈالا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد اس کو بھوکا پیاسا رکھا، نہ کھانے کے لیے کچھ دیتے تھے نہ پینے کے لیے کچھ دیتے تھے، اور 3-4 دن بعد اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا اور شراب رکھی، اور بادشاہ نے کہا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ بادشاہ نے، اس کو پتہ تھا کہ یہ کون ہے، بادشاہ براہ راست اس کے معاملات ڈیل کرتا تھا۔ تو اس نے جب گوشت کو دیکھا اور شراب کو دیکھا تو اس نے کہا شریعت میں میرے لیے اس بات کی اجازت ہے، اب میں ایسی حالت میں ہوں کہ میرے لیے خنزیر کا گوشت کھانا صد رمق کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اور پیاس سے شراب کا گھونٹ پینا اپنی پیاس بجھانے کے لیے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے میرے لیے شریعت کے اندر اجازت ہے، لیکن میں اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کہ ایک عیسائی بادشاہ اس بات سے خوش ہوگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو خنزیر کا گوشت کھلایا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو شراب پلائی، بس اسی وجہ سے میں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے مر جاؤں تو مر جاؤں۔ اور جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اتنا صاحب اعظم آدمی ہے تو ان چیزوں کو ہٹا کر اس کے لیے حلال چیزیں رکھی، اور پھر کہا کہ دیکھو تم کب میری بات مانو گے، میں تمہیں اپنی بادشاہی میں شریک کروں گا، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا، اتنا بڑا عہدہ دوں گا، یہ دوں گا وہ۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ آخرکار اس کے سامنے اس کے ساتھیوں کو لایا گیا، ایک دیگ میں تیل کو ابالا گیا نیچے آگ جلا کر، اور پھر اس کے ساتھیوں کو ادھر پھینک دیا گیا، اور اس کی ہڈیاں اسی طرح کھل کر سفید نظر آ گئی، اس کا چمڑا اور ہڈی الگ ہو گئی۔ تو کہا تمہاری بھی یہ کیفیت ہے اگر نہیں مانتے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، اور دیکھ بہت بڑی تھی، اس کی سیڑھی لگائی گئی تھی، تو سیڑھی پر اس کو حکم دیا کہ چڑھو، تو جب وہ سیڑھی پر چڑھنے لگا تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو بادشاہ تو دیکھ رہا تھا، تو اتارو اتارو،
کہتے تمہارے آنسو نکل آئے، ڈر گئے مجھ سے. اس نے کہا سادے بندے، میرے آنسو اس لیے نکل آئے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک روح ہے جو ابھی پرواز کر جائے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا. اگر میرے بس میں ہوتا اور میں اس دیگ میں چلانگ لگا کر شہید ہو جاتا اور پھر زندہ واپس آ کر پھر اس میں چلانگ لگاتا اور 100 دفعہ میں چلانگیں پوری کرتا تاکہ تجھے پتہ چلتا کہ 100 روحیں میرے جسم میں ہو تو وہ بھی میں اللہ کے لیے. اس نے کہا اچھا یہ عزم ہے تمہارا؟ اس نے کہا ہاں میرا یہ عزم. کہتے ہیں کہ بس یہ دیگ ہٹاؤ، اس کو مارنا نہیں، یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. اور پھر اس کو کہا ایک بات ہے، اگر میرے ماتھے پر وہ مجھے چومو، میرے ماتھے کو چومو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اس نے کہا اپنی ذات کے لیے تو نہیں کروں گا، تمہارے جیل میں اور میرے جتنے بھی ساتھی تم نے گرفتار کر دیے، اگر ان سب کو رہا کرتے ہو تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے میں اس کو کر دوں گا، شاید اس میں میرے لیے کوئی قباحت نہ ہو. اس نے کہا وہ بھی کر دوں گا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا عبداللہ بن حذافہ اور اپنے ساتھیوں کو رہا کر کے لے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان اس وقت میں ہیں ان سب پر فرض ہے کہ عبداللہ کے ماتھے پر اس کو چھومیں، اور سب سے پہلے میں اس کو چومتا ہوں اس کے بدلے کہ اس نے اسلام کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی آزادی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب قربانی تو اس کے رخصت اور عزیمت کی بات ہے، لیکن انہوں نے عزیمت پر عمل کیا تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ رخصتیں چاہتے ہیں کہ جی مجھے اس بات کی جاتی ہے، یار جی بس آج کل تو دور ایسا ہے اور آج کل تو مجبوریاں ہیں لوگوں کی اور مشکل ہے یہ کام ہے اور یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا والعزیمۃ علی الرشد، العزیمہ اور علی الرشد، ہدایت پر عزیمت کے ساتھ چلنا، رشد پر عزیمت کے ساتھ. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور اے میرے مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. غیر نعمتیں ہوں گی تو میں شکر ادا کروں گا، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. وحسن عبادتک، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں تیری سب سے بہتر انداز سے عبادت کروں، بہتر انداز سے عبادت کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور وہ عبادت بھی ایسی عبادت ہو جو سب سے بہتر طریقے سے عبادت. واسألک قلبا سلیما، اور میں تجھ سے چاہتا ہوں ایسا دل جو درست دل ہو، سلیم، پاک اور صاف دل ہو. اس کا کہتے ہیں نا دل صاف ہونا چاہیے، صاف دل. ولسانا صادقا، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں میری صادق زبان، سچی زبان، سچی زبان جو جھوٹ نہ بول سکے. واسألک من خیر ما تعلم، اور میں تجھ سے چاہتا ہوں اس سارے خیر کے بارے میں دعا مانگتا ہوں جو تجھے پتہ ہے. مجھے نہیں پتہ خیر کیا ہے شر کیا ہے، میں تیرے علم پر اعتماد کرتا ہوں، تیرے علم میں جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تجھے پتہ ہے کہ شر کیا ہے. مجھے نہیں معلوم شر کیا ہے، میں کچھ شروں کو جانتا ہوں اور کچھ شروں کو نہیں جانتا ہوں. تو جن شروں کو جانتا ہے ان شروں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے معافرت مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو تجھے پتہ ہے. مجھے شاید پتہ نہ ہو اور تجھے پتہ ہو. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس گناہ کی سزا ہوگی. تجھے نہیں معلوم کس گناہ کی سزا، اس کا مطلب ہے مجھے میرا گناہ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم میرے گناہ، میرے رب کو میرے گناہ کا پتہ ہے. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں ان گناہوں کے بارے میں جو تجھے پتہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مانگا کرتے تھے. میرے خیال میں یہ باقی دعائیں شاید پوری نہ ہوں اور اس کے ادھورے ترجمے سے ان کو چھوڑنا بہتر ہے. انشاءاللہ اگلے درس حدیث میں باقی 2 دعاؤں کا تذکرہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور